الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے یہ صدا اب میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزیزان محتشم گزشتہ جمعۃ المبارک پہ علم کے درجات کے حوالہ سے چند باتیں گوش گزار کی گئی تھیں اور بالخصوص جو لاسٹ ویکینڈ جو گزرا ہے اتوار والے دن سنڈے والے دن جو صراط مستقیم محفل کا انعقاد کیا گیا ہے اسی مسجد میں عقائد کے حوالہ سے اور صراط مستقیم کے حوالہ سے اس محفل پاک میں جتنے نوجوان ارد گرد کے رہنے والے یا آؤٹ آف ٹاؤن سے کچھ تعلق رکھنے والے احبابی تشریف فرما تھے اس مجلس پاک میں اللہ رب العزت ہمیں ایسی محفلوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو علماء کرام نے علم کے درجات کے حوالہ سے بیان کیے ہیں اللہ رب العزت ہمیں وہ سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے علم کا جہاں تک مقام اور مرتبہ ہے پوری دنیا جو ہے ایک علم کے درجات کی وجہ سے جو انسان دنیا میں بس رہے ہیں اس میں ذی شعور عالم دین بھی ہیں مفتیان کرام بھی ہیں پیران اعظام بھی ہیں اس میں انبیاء بھی ہیں اس میں صحابی بھی ہیں اس میں تابعی بھی ہیں اس میں تبع تابعین بھی ہیں اس میں شہداء بھی ہیں صالحین بھی ہیں اور عام انسان جو ہیں مسلمان غیر مسلم جتنے بھی انسان جب پائے جائیں اس میں جنات بھی ہیں
اس میں تمام تر جتنے جو انسان جو ہے، انسان اور جنات جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر آیا ہے، ساروں کا مقام اور مرتبہ قرآن پاک کے اندر بھی ہے، احادیث کے اندر بھی ہے، اور علم کے درجات کے حوالہ سے ہر کسی کو جس نے علم حاصل کیا ہے دنیاوی یا دینی، ان کو جو مقام اور مرتبہ علم کا ملا ہے وہ قرآن حدیث کی روشنی ہی سے ملا ہے۔ یہ بات دوبارہ سمجھ لیں کہ صرف اس میں مسلمان نہیں ہیں، صرف یہ کو مت خیال کرے کہ صرف مسلمان ہی اس میں پائے جا رہے ہیں، غیر مسلم ہیں، ہوائی جہاز اڑ رہا ہے، بحری جہاز چل رہا ہے، یہ ہر طرح کی سہولیات مل رہی ہیں، یہ سارے کا سارا علم جو ہے قرآن سے ثابت ہے۔ کہاں سے؟ جس طرح سے رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ ہر خشک و تر ہر طرح کا علم جو ہے اس قرآن پاک کے اندر موجود ہے، جو ہمارے سامنے قرآن موجود ہے۔ یعنی دنیا کا سارا علم جو ہے، دنیا اور آخرت کا علم، دینی ہو دنیاوی ہو، کوئی ہنر ہو، کوئی کارنامہ ہو، کوئی ہوائی جہاز بنانے میں ہو، کشتی بنانے میں ہو، گاڑی بنانے میں ہو، کوئی بھی ہنر ہو، بلڈنگ چڑھانے میں ہو، چاڑنے میں ہو، کوئی بھی روڈ بنانے میں ہو، سارے کا سارا علم خشک و تر جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے اور احادیث کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے قرآن کے ذریعہ سے جو قلب اطہر ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محمد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں جو قرآن نازل ہوا ہے، اس قرآن کے ذریعہ سے رب کائنات نے اپنے نبیوں کو جو علم دیا ہے، جو مقام اور درجات اور مقامات اور بلندی شان دی ہے، یہ اسی قرآن کی نسبت کی وجہ سے دی ہے۔ اور باقی جو کتابیں اللہ رب العزت نے جو ریویل کی ہیں، باقی انبیاء علیہ السلام نبیوں کو صحیفے دیے ہیں، قرآن پاک کے علاوہ نبی علیہ السلام کو قرآن پاک ان کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے، باقی نبیوں کو کتابیں دی ہیں، صحیفے دیے ہیں، ان تمام کے اندر سارا علوم ہے، ان ساری کتابوں کا علوم قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ یعنی تمام انبیاء اور رسول جو ان کو صحیفے ملے، جو کتابیں ملی، ان ساروں کا نچوڑ جو ہے قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ یعنی رب کائنات نے جس طرح سے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اے محبوب کریم، ہم تمہیں اس لیے یہ قصص جو قصے ہیں، سٹوریز اس لیے سنا رہے ہیں، باقی نبیوں کی قوموں کی نیشن کی اس لیے سٹوری سنا رہے ہیں کہ تم یہ سن کر اپنے دل کو اور زیادہ مضبوط بنا دو۔ یعنی اے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنے دل کو اور زیادہ، تمہارے دل کو مضبوط بنانے کے لیے باقی انبیاء کے علوم، علم، درجات، مقام، شان، مرتبہ اور ان کی جو امت جو کچھ کرتی رہی، ان کا علم جو ہے تمہارے سینے میں اڈیل دیا ہے۔ اے پیارے محبوب، تمہارے سینے اقدس میں نازل کر دیا ہے۔ اے محبوب، تم کو میں نے قرآن دیا ہے، اس قرآن کے اندر سارا علوم موجود ہے۔ تو علم ایک مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ علم کا مطلب ہی یہی ہے کہ جاننا، انڈرسٹینڈنگ، کہ اس کے یعنی اس کو سمجھنا۔ فقہ اور علم، یہ جو فقہ ہے، جو فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے مدارس کے اندر، کہ فقہ جو ہے، فقہ کا لفظ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس کا مطلب بھی ہے جاننا۔ علم کے حوالہ سے اب میں آپ کو ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، شیطان جو ہر انسان مومن کو برگلاتا ہے، نیکی کا کام نہیں کرنے دیتا۔ رب کائنات نے یہ فرمایا ہے، سورہ بقرہ کے اندر ساری تفسیر موجود ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں شیطان کو جب دھتکارا گیا، جنت سے جب کک آؤٹ کیا گیا، نکالا گیا، تو شیطان نے کیا کہا؟ اے رب کریم، میں دنیا میں تو جاؤں گا، جو بندے ہیں ان کو برگلاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، نیکی نہیں کرنے دوں گا۔ رب کائنات نے کیا فرمایا؟ اے شیطان، رحمت تو میری ہے، پاور تو میری طرف سے ہے، مگر تو سن لو، اے شیطان تو سن میری بات، تو برگلائے گا ان لوگوں کو جن کے پاس کم علم ہوگا، جن کے پاس عقل سلیم نہیں ہوگی، جو میرے خاص الخاص بندے ہیں، تو ان کو اٹیک نہیں کر سکے گا، وہ میرے خاص بندے ہیں۔ کیا فرمایا رب نے؟ جو میری یہ گارنٹی جو ہے
یہ رب کائنات نے اپنے نیک صالحین بندوں کی خود لے لی ہے، اپنے ذمے لے لی ہے کہ اے شیطان تو برگلائے گا، لوگوں کو نماز پڑھنے سے تو روکے گا، وضو کرنے سے تو روکے گا، اور غسل جنابت کرنے سے تو روکے گا کہ ابھی کر لینا، ابھی کر لینا، ٹائم ہے، ہر طرح کی نیکی کا کام کرنے سے تو روکے گا، مگر جو میرے خاص الخاص بندے ہیں تو ان کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، وہ میرے خاص بندے ہیں۔ اور شیطان سب سے بڑا عبادت گزار تھا۔ اگر علم کو دیکھا جائے، شیطان کے پاس بہت زیادہ علم تھا۔ شیطان دنیا کے ہر کونے میں، ہر ولیج میں، ہر کنٹری میں، ہر پہاڑی پر، اور میدان ہو، ریگستان ہو، پہاڑی ہو، گراس ہو یا وداؤٹ گراس ہو، کوئی بھی چیز روح زمین پر جو ہے، زمین جس کو کہتے ہیں ارتھ، ہر جگہ پہ، چاہے وہ انگلینڈ کی سرزمین ہو، یورپ کی ہو، عرب کی ہو، ہندوستان کی ہو، ہر جگہ پہ شیطان نے ہر جگہ پہ سجدے کیے، عبادت کی ہے رب کی۔ شیطان نے عبادت کی ہے، رب کائنات کی عبادت کرتا رہا، سجدے کرتا رہا۔ شیطان ابلیس اب اتنا بڑا عبادت گزار، اس کو عابد بھی کہا گیا تھا۔ کیا کہا؟ عابد کا مطلب ہے عبادت کرنے والا، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے کو عابد کہا گیا۔ عابد بھی آئین سے شروع ہوتا ہے، یہ نقطہ سننا، آئین سے شروع ہوتا ہے۔ آئین سے، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، آئین سے عبادت شروع ہوتا ہے، اور جو علم ہے نا، علم یہ بھی آئین سے شروع ہوتا ہے۔ عبادت بھی آئین سے شروع ہوتا ہے، لفظ جو ہے، اور علم بھی آئین سے شروع ہوتا ہے۔ ایک اور لفظ ہے عقل، عقل بھی آئین سے یہ لفظ شروع ہوتا ہے، جو الفابیٹ ہے، الفابیٹ عین قاف لام، عقل، عین لام میم، علم۔ اسی طرح سے عبادت، عین الف با دال، عبادت۔ یہ چار چیزیں، عبادت بھی تھا، عبادت گزار تھا، اور عقل بھی اس کے پاس تھی۔ کیا تھی؟ عقل بھی تھی، اس لیے روح زمین پر بھیجا گیا عبادت کرنے کے لیے، سردار بنایا گیا جنات کا کہ تو سردار ہے۔ اب اس کے پاس عقل بھی تھی، آئین عقل، عبادت گزار بھی تھا، علم بھی اس کے پاس تھا۔ اور ایک اور آئین سے جو لفظ شروع ہوتا ہے، آئین سے مراد عشق سے وہ بالکل اندر تھا، عشق نہیں تھا اس کے پاس۔ سمجھے میری بات؟ عبادت گزار تھا، علم تھا اس کے پاس۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں زہد و تقویٰ کیا ہے، اور علم کا درجہ کیا ہے، علم رکھنے والے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ جو علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند و بالا ہو جاتا ہے کہ وہ عبادت گزار تھا، آئین سے عبادت، پھر اس کے بعد وہ علم، آئین سے علم بھی رکھتا تھا، عبادت گزار بھی تھا، اور عقل والا بھی تھا، مگر عشق سے بالکل خالی تھا، عشق اس کے پاس نہیں تھا۔ اسی عشق کی وجہ سے، کیونکہ عشق نے اس کو روکا ہے، علم تو تھا اس کے پاس کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب کائنات کو سامنے بٹھایا تو فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، آدم صفی اللہ کو سجدہ کرو۔ اب اس کے پاس علم تھا، روح زمین سے اوپر بلایا گیا، آسمان کی بلندیوں کے اوپر بلایا گیا کہ آ جا اوپر، تو سردار ہے، تو فرشتوں کا سردار بھی بن گیا ہے، تو اوپر آ جا کہ تو نے بڑی عبادت کی ہے، تیرے پاس علم بھی ہے، سب کچھ ہے، آ جا ضرور آسمان کی بلندیوں کے اوپر۔ اب فرشتوں کا جب سردار بنایا گیا، رب کائنات نے آدم صفی اللہ علیہ السلام کو سامنے بٹھایا تو تمام فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابا واستکبر، یہ اکڑ گیا، سجدہ نہیں کروں گا۔ اب علم اس کے پاس تھا، یہ اللہ کے نبی ہے، علم تھا، جانتا تھا، کیا کہہ رہا تھا کہ میں آدم سے بیسٹ ہوں، میں ان سے اعلیٰ ہوں، آدم صفی اللہ سے اعلیٰ ہوں۔ کیوں؟ یہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، مٹی جو ہے روح زمین سے لائی گئی ہے۔ اب شیطان نے یہ مغروری کی، تکبر کیا۔ اب وہاں کمی کیا تھی؟ عشق کی کمی تھی۔ عشق اندر سے، جو اندر عشق ہوتا ہے نا، محبت، پیار، عشق، یہ محبت سے بھی اونچا لفظ ہے نا، وہاں عشق محبت لفظ ایک ہی ہے، یہ عشق اس سے بھی اوپر والا لفظ ہے۔
جہاں پر تمام علوم کی جہاں پہ انتہا ہوتی ہے، حیرت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے عشق کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ عشق اس کے پاس نہیں تھا۔ عشق مصطفیٰ، جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نور جو حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کی جبین میں چمک رہا تھا، وہ نور جو سامنے اس نے دیکھا، علم رکھتا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں، نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا، مگر وہ عشق سے خالی تھا۔ اپنے علم کی انا کی وجہ سے اکڑ گیا، مغروری میں آ گیا، میں سرکار ہوں، میں کیوں سجدہ کروں، میں سجدہ کیوں کروں؟ عشق سے خالی ہونے کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا، دھتکارا گیا، روح زمین پر بیچ دیا گیا۔ لہٰذا عزیزان محتشم، علم حاصل کریں، اس پر کوشش کریں، عمل کریں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ گھر جا کر قرآن پورا پڑھ لیں، پورا قرآن پڑھ لیں، نیکیاں ہیں، بہت بڑی نیکی ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیں، بہت بڑی نیکیاں ہیں، احادیث پڑھ لیں، مگر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو شخص عمل نہیں کرتا بالکل خالی ہے۔ تو اسی طرح سے بزرگ فرماتے ہیں کہ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا، کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جا جا وڑدا مندر مسجد، کدی اپنے من وچ وڑیا ہی نہیں۔ یعنی تو بے شک جتنا مرضی علم حاصل کر لے، اگر اس پر تیرا اپنا عمل نہیں ہے، وہ علم تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پھر فرماتے ہیں جا جا وڑدا مندر مسجد، کہ مسجد میں جا کر تو سجدوں کے اوپر سجدے کرنا شروع کر دے۔ اگر تیرا عمل نہیں ہے، کدی اپنے من وچ وڑیا ہی نہیں۔ اپنے من کو دیکھ، اپنے اندر کی دنیا کو دیکھ، تیرا اندر کیا کہہ رہا ہے۔ جو کچھ تو پڑھ رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے تو اس لیے مسجد میں آیا ہے، تسلیم کر رہا ہے تو اس لیے تو قرآن کو تو نے کھولا ہے، تیرا اندر من تو من رہا ہے، اسے تو حدیث کی تو سٹڈی کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، مگر جو دل کی دنیا ہے اس کو صاف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ کون سی ہے؟ اپنے نفس، شیطان انسان کو برگلاتا ہے کہ اے انسان تو نے بڑا کچھ پڑھ لیا ہے، عمل تو نے کیا کیا ہے؟ اندر شیطان نفس اس کو کہتا ہے پڑھ تو بڑا لیا، مگر زہد و تقوی والی ادھر سے آواز آتی ہے تو نے عمل کیا کیا ہے، تو نے زہد و تقوی کیا کیا ہے رب کی بارگاہ میں؟ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آگے سنیے، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایویں روز شیطان نہ لڑدا پھردا ہے، کدی نفس اپنے نہ لڑیا ہی نہیں۔ روز تو بڑی بڑی دنیا کی باتیں کرتا ہے، مال و دولت کی باتیں کرتا ہے، بڑی بڑی اونچی باتیں کرتا ہے، بینک بیلنس، کوٹھیاں، بنگلو، اس طرح کی دنیا کی بڑے بڑے نیوز تو سناتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کدی نفس اپنے نہ لڑیا ہی نہیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کدی اپنے اندر کبھی تو نے دیکھا ہے جان کر کہ میرے اندر کون سی دنیا ہے، میرے اندر کون سی شے ہے؟ آخر میں فرماتے ہیں بلے شاہ آسمانی اڑدا پھڑدا ہے، بلے شاہ بڑی بڑی اونچی تو باتیں کرتا ہے، اس طرح پتہ چلتا ہے روح زمین پر تو کھڑا ہے، آسمان کو ہاتھ رکھا ہوا ہے، اتنی اونچی اونچی باتیں کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں بلے شاہ آسمانی اڑدا پھڑدا ہے، جیڑا کر بیٹھا اس نو کدی پھڑیا ہی نہیں۔ جو شیطان اندر بیٹھا ہوا ہے، جو مفتی اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو نے کبھی پکڑا ہی نہیں ہے۔ تو اتنی گستاخی زبان درازی کر رہا ہے کسی عالم دین کے سامنے، کسی امام کے سامنے، عقائد کو تو سمجھا ہی نہیں ہے، اور ماں باپ کی رسپیکٹ کو سمجھا ہی نہیں ہے، اولاد کی رسپیکٹ کو سمجھا ہی نہیں ہے، بیوی کے حقوق کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے پیسے سے گزارا تو نہیں ہوتا، اس میں عزت نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر، کچھ لوگوں کے اندر گھمنڈ آ گیا ہے، پیسہ چڑھ گیا ان کی آنکھوں کے سامنے، کما تو رہے ہیں، مرغی دینا، سارا سب کچھ کرنا، میں بھی دے رہا ہوں، آپ بھی دے رہے ہیں، ٹیکس آپ بھی دے رہے ہیں، میں بھی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں بھی کام کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، آپ کی اولاد سارے کام کر رہے ہیں، مگر یہ کبھی بھی نہ سوچنا کہ پیسے میں عزت ہے، یہ کبھی بھی نہ سوچنا۔ عزت ہے تو دین میں ہے، عزت ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے، عزت ہے تو ولی المؤمنین ہے، عزت انہی لوگوں کی ہے جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں، انہی کی اصل عزت ہے۔ آپ لاسٹ ویکنڈ ہم نے جو پروگرام کیا تھا، وہ کیوں پروگرام کیا تھا؟ 2 ہفتے ہم پہلے، 1 ہفتہ پہلے کہتے رہے کہ عزیزان محتشم، اس محفل پاک کو آپ بالخصوص ڈائری کے اوپر اندر لکھ لیں، کہیں اگر جانا ہے تو کینسل کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے کینسل کر دیں،
اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان ہو چکی ہے، اول اذان، 1 منٹ. وہ کیا ہے کہ روضۃ الرسول مدینہ پاک میں رہ رہے تھے، وہاں سے آپ نے ٹریولنگ کی ایک حدیث کے لیے شام تک 1 ماہ لگایا. صحابی رسول جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ صحابی رسول تھے، ان کا نام حضرت عبداللہ ابن اونیس تھا. اندر جو بیٹھے ہوئے تھے صحابی رسول شام کی کنٹری میں، تو جو ان کا باہر غلام کھڑا تھا تو اس سے انہوں نے کہا کہ صحابی رسول مدینہ سے آئے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کیوں آئے ہیں؟ مجھے پتہ نہیں کیوں آئے ہیں. جب دستک دی اندر دروازہ کھولا گیا، اندر گئے، پوچھا آپ کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ ایک حدیث سنی تھی آپ کے پاس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث لینے کے لیے آیا ہوں. اس مسجد میں قرآن حدیث سنایا گیا، ہم یہیں ارد گرد سے چل کر نہیں آ سکتے. اسپیشلی یوتھ کے لیے پروگرام تھا کہ عقیدہ کیا ہے. اس مسجد کو اگر بلڈ کیا گیا ہے تو عقیدے کی بنیاد پہ کیا گیا ہے. یہ باب بزرگ موجود ہے، پوچھیں ان سے اس مسجد کے در و دیوار کو کیوں بلڈ کیا آپ نے؟ عقیدے کی بنیاد پہ کیا تھا. لہٰذا اپنا عقیدہ بچائیں، اپنا ایمان بچائیں، اپنی اولاد کا ایمان اور عقیدہ بچائیں، صحیح عقیدے پہ آ جائیں. منو ان وہی عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا جو صحابی رسول کا عقیدہ تھا. تو لہٰذا یہ عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اذان اول